بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة. صدق اللہ العظیم. حمد و ثنا رب الجلال کے لیے اور درود و سلام آمنہ کے لال کے لیے. عزیز طالبات، دنیا میں وہی انسان کامیاب ہوتا ہے جس نے دنیا میں آنے کے مقصد کو سمجھا، اور ہر میدان میں وہی انسان کامیاب ہوتا ہے جو اپنے آنے کے اور اس میدان کے مقصد کو سمجھتا ہو. جس نے مقصد کو فوت کر دیا وہ انسان سب کچھ ہو سکتا ہے، کامیاب تو نہیں ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے لوگ اس کی تعریف کریں، ہو سکتا ہے اس کو دنیا میں سکون مل جائے، عیش مل جائے، آرام مل جائے، لیکن دنیا میں ایک کامیاب انسان نہیں کہلائے گا. کتنے لوگ ہیں جن کے پاس دولت کے ریل پیل ہے، دولت کی بہتات ہے، اور وہ اپنے آپ کو کامیاب بھی سمجھتا ہے، لیکن اس کو آئینہ دکھائیے تو سمجھ میں آئے گا کہ وہ کتنا کامیاب ہے. ایک صاحب دہلی میں انہوں نے زمین خرید کر 2 منزلہ گھر بنا کر کے 3 داماد کو دیا. ان کو لگ رہا تھا کہ میں بہت کامیاب ہوں، میں نے اپنی تمام بچیوں کے لیے زمین خرید کر کے گھر بنا کر کے دیا. ایک شخص نے اس کی آنکھ کھول دی. ایک شخص نے کہا بہت اچھا کیا آپ نے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ جتنا پیسہ آپ نے دہلی میں زمین خریدنے پر خرچ کیا اور 2 منزلہ عمارت بنانے پر خرچ کیا، اس سے کم پیسہ اگر بچے کی تعلیم پر خرچ کیے ہوتے تو اس کے شوہر کا اپنا گھر اس سے اچھا ہوتا، شاید بھیک میں دیا ہوا نہیں ہوتا. اس آدمی نے کہا کہ یار کیسی بات کر رہے ہو تم، آج تک کسی نے مجھے یہ بات کہی نہیں. میں تو جس راستے پہ چل رہا تھا اسی کو کامیابی سمجھ رہا تھا، کسی نے اس کو بتایا نہیں تھا، سمجھایا نہیں تھا. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کر جو رہے ہیں وہ کیا ہے، صحیح ہے یا نہیں ہے. میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ہم دنیا میں عمل کے لیے آئے ہیں، اس کے باوجود رات میں یہ سونے کا سسٹم کیوں ہے؟ نہیں سونا چاہیے نا. پورے دن پوری رات ہم کام کرتے، لیکن روزانہ رات میں سونے کا سسٹم ہے. سو جاؤ، گویا کہ اپنے آپ کو آف کر لو تھوڑی دیر، اور اس کے لیے تم یہ سمجھ لو کہ مر گئے. اسی لیے آپ کو کہا جاتا ہے دعا پڑھنے کے لیے اللہم بسمک اموت و احیا، اللہ میں آپ کے نام سے مرتا ہوں اور آپ ہی کے نام سے زندہ رہوں گا. اور اس کے بعد جب صبح اٹھو تو ایک نئے عزم کے ساتھ، نئی ہمت کے ساتھ، نئے ارادے کے ساتھ تم یہ کہو الحمدللہ. تمام تعریف اس اللہ کی ہے الذی احیانا بعد ما اماتنا، جس نے ایک زندگی عطا کی ہے موت کے بعد. اور جب یہ جملہ تم کہو موت کے بعد ایک زندگی دی ہے تو تمہارے دماغ میں ایک بڑی موت اور بڑی زندگی کا تصور آنا چاہیے. بڑی موت وہ ہے جو اس دنیا سے ہم آنکھ بند کر کے قبر میں چلے جائیں گے، وہ بڑی موت ہے. اور قبر سے جب ہم کو حشر کے میدان کے لیے اٹھایا جائے گا، یہ بڑی حیات ہے، لمبی حیات ہے. اس پورے کو، یہ پورا واقعہ جو ہم مریں گے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، اس کو عربی کا ایک لفظ نشور کا لفظ پورے کا احاطہ کرتا ہے. لہذا اس جملے میں دعا میں ہے وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، کہ پھر ہم کو قبر سے اٹھ کر اللہ کی طرف جانا ہے. اب جو تم نے صبح کی ہے اس احساس کے ساتھ صبح کرو کہ تمہیں اگلی زندگی کے لیے تم نے کیا کیا. تو ہم سب لوگوں کو
زندگی کا ایک مقصد بنانا بہت ضروری ہے۔ اکبر الہ آبادی کا شعر ہے کہ تم شوق سے کالج میں پڑھو جب تمہیں جھولو، اکبر الہ آبادی کا شعر ہے۔ اور اکبر الہ آبادی کو مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت اکبر الہ آبادی کہتے تھے، حضرت اکبر الہ آبادی۔ بڑا دل تھا ان کا اسلامی تہذیب، اسلامی تمدن کے لیے۔ انہوں نے لطیف ظرافت کے پیرائے میں انہوں نے بہت ساری بات کہی، تم کچھ بھی کرو لیکن اپنے خدا کو، اپنی حقیقت کو مت بھولو۔ اسی کو کہا ہے علم حاصل کرنے والے کی اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے، جب پڑھ لو تو تمہاری تعریف ہونی چاہیے، لیکن اللہ کہتا ہے کلا، ہرگز ایسا نہیں، ان الانسان لا یطغی، انسان سرکش ہو جاتا ہے۔ اور کتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں جو سرکش ہو گئے۔ کیوں سرکش ہوتے ہیں؟ سرکشی کیوں آتی ہے ان کے اندر؟ اس کی وجہ اللہ نے بتائی، ارآہ استغنی، اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتے ہیں، ہمیں اس کی ضرورت نہیں، ہمیں اس کی ضرورت نہیں، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اور نتیجہ یہ ہے کہ وہ اللہ سے اور اپنی حقیقت سے دور ہو جاتے ہیں۔ پھر اللہ نے اس کا علاج بھی بتایا، ان الی ربک الرجعی، بے شک تمہارا رجوع ہونا چاہیے ربک، تمہارے رب کی طرف۔ یہ رجوع الی اللہ، اللہ کی طرف لوٹنا۔ آپ کو معلوم ہے ایک بڑے عصری تعلیم یافتہ تھے عبد الماجد دریاباد کے، عبد الماجد دریابادی، لیکن ان کے اندر ان الی ربک الرجعی پر انہوں نے عمل کیا تھا، اپنے آپ کو لوٹا دیا اللہ کی طرف۔ نتیجہ یہ ہوا دارالعلوم ندوۃ العلماء کے طلباء نے ان کو دعوت دی، اپنے مدرسے میں بلایا اور وہاں آ کر کے ان کو خطاب دیا مولانا کا۔ باضابطہ کسی دستگاہ نظامی سے پڑھے ہوئے عالم و مولانا نہیں تھے مولانا عبد الماجد دریابادی، لیکن انہوں نے مولانا کا خطاب دیا ان کو، اور واقعی وہ مولانا کے لائق تھے۔ قرآن مجید کی بہترین تفسیر کی ہے، اور مولانا عبد الماجد دریابادی کی تفسیر کی خاصیت یہ ہے کہ جو ہندوانہ رسم و رواج ہے، ہندوانہ تہذیب ہے، ہندوانی فکر ہے، اس پر وہ روشنی ڈالتے ہیں۔ جیسے آپ نے یہ پڑھا وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش اللہ برساتا ہے، تو ہم لوگ عام لوگ اس کی تفسیر کرتے ہیں، مولانا لوگ اللہ برساتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں برساتا ہے، بس چل جاتے ہیں آگے۔ لیکن مولانا عبد الماجد دریابادی لکھتے ہیں ہمارے ہندوستان میں بارش کے لیے جو اندر دیوتا کا تصور ہے، اس تصور کو یہ آیت ختم کرتی ہے کہ نہیں، اندر دیوتا بارش برسانے کا مالک نہیں ہے، بعض فرشتوں کو کام دیا گیا ہے۔ لیکن پھر اس تصور کو صاف کیا انہوں نے کہ تصور، اس کو کام دینے کا مطلب کیا ہے۔ ایک چھوٹی سی کتاب 100 صفحے کی کتاب ہے، میں آپ میں سے کسی کو انعام دینا چاہتا ہوں اور میں کہوں کہ یہ کتاب ہمارے آج کے مہمان خصوصی جناب محترم ڈاکٹر عطا عابدی صاحب کے ہاتھوں سے یہ انعام دیا جائے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مولانا آفتاب صاحب کتاب اٹھا نہیں پا رہے ہیں، اٹھ کر کے دے نہیں پا رہے ہیں، لہذا عطا عابدی صاحب ان کی مدد کر رہے ہیں، ایسا تو نہیں ہے۔ سب جان رہا ہے، یہ جان رہا ہے کہ یہ اعزاز ہے۔ ٹھیک اسی طرح دین کا کام اگر آپ کے ذمہ اللہ نے کیا تو یہ آپ کے لیے اعزاز ہے، ورنہ کسی اور سے کرا سکتا تھا اللہ تعالیٰ۔ جس کام کی توفیق اللہ تعالیٰ آپ کو دے وہ آپ کے لیے اللہ کی طرف سے اعزاز ہے، لہذا جن فرشتوں کے ذمے وہ کام کیا گیا ہے ان فرشتوں کا اعزاز ہے، ورنہ اللہ ایک بار کہہ دیتا کن فیکون، وہ ساری چیزیں ہو جاتی۔ تو مولانا عبد الماجد دریابادی نے اس تصور کو پیش کیا۔ تو عصری تعلیم کے بعد اگر رجوع الی اللہ رہے تو یہ بہت بڑی بات ہے، اور ہم لوگ اور آپ لوگ بہت خوش قسمت ہیں کہ کل بھی یہاں پر تشریف لائے تھے حضرت مولانا محمود الحسن صاحب گرولوی نقشبندی دامت برکاتہم، بڑے اللہ والے، بڑے بزرگ ہیں،
میرا سامنے تعریف کرنے کا مزاج نہیں ہے، ان کے بارے میں ایک بات آپ لوگ کو بتا دوں، وہ چلے گئے ہیں اس لیے ان کے شیخ حضرت مولانا احمد صاحب پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے مریدین میں ایک بڑے مرید ہیں مولانا قمر الزمان الہ آبادی صاحب، وہ بھی حیات ہیں۔ حضرت مولانا قمر الزمان الہ آبادی صاحب نے ان سے کہا کہ حضرت آپ کی وفات کے بعد کتنے لوگ کھڑے ہو کر کے دعویٰ کریں گے کہ میں بھی ان کا خلیفہ ہوں، اور ہم لوگ کوئی منع نہیں کر پائیں گے۔ جو آپ کے نام پر جھوٹ موٹ خلیفہ بن جائے گا، وہ آپ کو بدنام کرے گا، آپ کے سلسلے کو بدنام کرے گا، لوگوں کو گمراہ کرے گا۔ تو آپ ایک لسٹ بنا دیجئے کہ کن کن لوگوں کو آپ خلافت اور اجازت دیتے ہیں، اور دستخط کر دیجئے۔ حضرت نے کہا بالکل ٹھیک کہتے ہو۔ اس کے بعد یہ دو آدمی مولانا احمد صاحب پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مولانا قمر الزمان الہ آبادی صاحب تھے، یہ دونوں کمرے کے اندر بند ہو گئے، اور اس کے بعد کہا کہ چلو لکھتے ہیں۔ تو مولانا قمر الزمان الہ آبادی صاحب کہتے ہیں حضرت نے مولانا احمد صاحب پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زبان سے جو نام لیا کہ اچھا چلو محمود کا نام لکھو، اور اس کے بعد کہا اور بتاؤ تو کس کا لکھا جائے، تو فلانے کا، تو نہیں اس کو چھوڑ دو، فلانے کا ہاں لکھ لو اس کو، اور سب کا نام اس طرح سے آیا، لیکن حضرت نے ان کا نام لیا۔ آپ لوگوں کے لیے نصیحت ہے بچیاں، حضرت یوں حضرت نہیں بن گیا۔ ایک بات تو ان کے سامنے میں نے بتائی تھی آپ لوگ کو کہ بڑے بزرگان دین آتے ہیں تو اتنا ہٹو بچوں کی کیفیت رہتی ہے، یہ نہیں آئے گا، وہ نہیں ملے گا، وہ نہیں بیٹھے گا، باہر انتظار کیجیے۔ مولانا محمود صاحب کے ساتھ ایسا نہیں ہے۔ ابھی تک گاڑی نہیں لیے تھے تو ٹیمپو سے آتے تھے حضرت، اب گاڑی لیا انہوں نے۔ ایک کیفیت، ایک خاصیت تو حضرت کی یہ ہے کہ ہٹو بچوں والی کیفیت حضرت کے اندر نہیں۔ دوسری بات جو ان کے اندر اصل تھی وہ یہ تھی اپنے استاذ کی خدمت۔ جب پڑھائی کا زمانہ رہتا 10-20 طلبہ خدمت کے لیے رہتے تھے حضرت کے لیے، اور جب چھٹی کا زمانہ ہوتا تھا تو کوئی خدمت کرنے والا نہیں ہوتا تھا، تو مولانا محمود صاحب خدمت کرتے تھے۔ ہر سال رمضان کی پوری چھٹی وہیں پر بتاتے تھے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ ان کی شادی ہو گئی، شادی ہو گئی تب یہ تقاضا ہوا کہ شادی کے بعد تو اب آپ کو جانا ہوگا گھر، عید کی چھٹی میں تو گھر جانا ہوگا، اس لیے کہ جیسے حضرت کا مسئلہ ہے ویسے بیوی کا مسئلہ رہتا ہے، نئی شادی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جائیں گے، حضرت سے اجازت لیں گے۔ حضرت نے ایک دن کہہ دیا کہ محمود اس سال تو تم بھی چلے جاؤ گے چھٹی میں۔ اس وقت اچھا ان کا پلان تھا کہ حضرت سے اجازت لیں گے، لیکن جب یہ کہا محمود اس بار تو تم بھی چلے جاؤ گے، پتہ نہیں عجیب سی کیفیت آئی، انہوں نے کہا نہیں حضرت ہم رہیں گے۔ مولانا احمد صاحب نے کہا ہاں رہو گے تم، تمہارے رہنے سے ہم کو بہت آرام ملتا ہے۔ اور اس سال بھی مولانا محمود صاحب گھر نہیں آئے۔ اتنی قربانی دیتا ہے تب کوئی انسان بنتا ہے۔ اس لیے ہم سب کو زندگی کا ایک مقصد طے کرنا چاہیے، اور زندگی کا مقصد یہ ہے دنیا کا کوئی بھی کام کیجیے رجوع الی اللہ باقی رہنا چاہیے آپ کا۔ میں نے یہ موضوع اس وقت اس لیے چھیڑا کہ آج جو دو شخصیتیں ہمارے درمیان موجود ہیں، میں پہلے ڈاکٹر منور راہی صاحب کے بارے میں کہوں اور کہتا رہتا ہوں آپ کو کہ جس طرح میں کوشش کرتا ہوں کہ تھوڑا بہت جو آتا ہے میں آپ کو بتاتا اور سمجھاتا رہوں، ٹھیک ہے؟ اور آپ وہ لوگ ہیں جو سمجھیے کہ کھیت کو کسان نے جوت ووت کے تیار کر رکھا ہے، اس میں مجھے صرف بیج لگانا، تھوڑی بہت دیکھ بھال کرنا رہتا ہے۔ منور راہی صاحب بنجر زمین پر کھیتی کرتے ہیں۔ ایسی بچیاں جو بہکی ہوئی ہیں، ایسی بچیاں جس کا پورا ماحول بگڑا ہوا ہے، ایسی بچیاں جن کو دین کی باتیں سننے کا موقع نہیں ملتا ہے، جس کے ماں باپ دیندار نہیں، دین کا ماحول نہیں ملتا ہے، ایسی بچیوں کو میں کہہ سکتا ہوں، سامنے نہیں کہنا چاہیے لیکن آپ لوگوں کے لیے کہتا ہوں، ایسی بنجر زمین کو پہلے آنسوؤں سے نرم کیا جاتا ہے، پھر اس میں بیج ڈالا جاتا ہے۔ ڈاکٹر منور راہی صاحب وہ سوز دل سے ان بچیوں کی تربیت کرتے ہیں کہ الحمدللہ بہت ساری بچیاں ہیں جو کہہ سکتے ہیں انہوں نے اللہ کی راہ پائی ہے۔ تو ڈاکٹر منور راہی صاحب آپ کے درمیان آتے رہتے ہیں، ظاہر سی بات ہے کالج کے ماحول میں رہنے والے ہیں،
اس کے بعد بھی الحمدللہ اپنی زندگی کے مقصد کو انہوں نے نہیں بھولا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. ان سے ہم لوگوں کو سبق ملتا ہے بہت کچھ. محترم جناب ڈاکٹر عطا عابدی صاحب، ایک تو یہ ہے کہ ابھی آپ لوگ جو پڑھتے ہیں اور انجمن کرتے ہیں اور انجمن میں نظامت کرتے ہیں تو 2-4 شعر بہت ریپیٹ کرتے ہیں آپ لوگ، بار بار وہی شعر آتا ہے. تو میں جو بہت زیادہ ایک شعر پڑھتا تھا انجمن میں بھی اور اس کے بعد بھی، وہ یہی کہ نصیحت پر نصیحت ہو رہی ہے، یہ دنیا ہے کہ پھر بھی سوئے. آپ لوگ کو بھی سنا چلو کئی بار، نصیحت پر نصیحت ہو رہی ہے، یہ دنیا ہے کہ پھر بھی سو رہی ہے. یہ محترم جناب ڈاکٹر عطا عابدی صاحب کا شعر ہے. ڈاکٹر عطا عابدی صاحب حضرت مولانا قاضی مجاہد الاسلام قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کام کر چکے ہیں، ان سے استفادہ کر چکے ہیں. ہمارے استاد محترم فقیہ الاصل حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب سے استفادہ کر چکے ہیں. اور میں کہتا ہوں کہ اللہ نے جن لوگوں کو دولت دی ان میں سے بہت سارے لوگ ہیں جن کی دولت کا صحیح جگہ پہ استعمال ہوا. ان میں سے 2 شخصیتوں کا یہاں پر نام لینا چاہوں گا میں. ایک مولانا بدر الدین اجمل صاحب جن کے پیسے کا صحیح جگہ پر استعمال ہوا. دارالعلوم دیوبند میں ایک بڑی بلڈنگ 100 سے زیادہ کمرے ہیں، اتنی بڑی بلڈنگ بدر الدین اجمل صاحب نے بنوائی، اس کا نام ہی رکھ دیا آسامی منزل. دارالعلوم دیوبند میں ایک شعبہ ہے عالمیت کے بعد اس میں تربیت دی جاتی ہے، تحقیق و تعلیف کی تربیت دی جاتی ہے. اس پورے شعبے کو کا خرچ اور جو فارغین وہاں رہیں گے ان کا اسکالرشپ، جو اساتذہ وہاں پر تربیت کر رہیں گے ان کا خرچ، یہ سب اکیلے بدر الدین اجمل اٹھاتے ہیں. اس کے بعد یہ محسوس ہوا کہ علماء کو انگریزی بھی سیکھنی چاہیے تاکہ دعوت و تبلیغ کا کام ڈھنگ سے کر سکے اور ہر حلقے میں کام کر سکے. اس کے لیے انگریزی کا ایک شعبہ مرکز المعارف کے نام سے شروع کیا گیا. اس کے لیے مرکز المعارف کا شعبہ جو ہے ممبئی میں ایک رکھا گیا، آسام میں رکھا گیا، گجرات میں رکھا گیا، دہلی میں رکھا گیا اور حیدرآباد میں رکھا گیا. یہ تمام شعبوں کا خرچ بدر الدین اجمل صاحب اٹھاتے ہیں. میں کہتا ہوں کسی کو اللہ پیسہ دے تو اس کا خرچ اس طرح سے ہونا چاہیے. دوسری شخصیت جو تھی جو پیسہ اور تھوڑا بہت جو ان کو عہدہ اور پاور ملا ہوا تھا، دونوں کا استعمال کر کے جو انہوں نے دین کے کام میں لگایا، اس میں ڈاکٹر منظور صاحب تھے جن کا بھی حال میں انتقال ہوا ہے، ملی کونسل کے ذمہ دار بانی. ماشاءاللہ ہمارے محترم جناب ڈاکٹر عطا عابدی صاحب اس ملی کونسل سے وابستہ رہے. اور ملی کونسل 2 وجہوں سے ہمارے دل کے قریب ہے. ایک وجہ اس کی یہ ہے کہ ملی کونسل قائم ہوئی تھی جب بابری مسجد کا معاملہ ہوا تھا اور اس فساد کی وجہ سے مسلمانوں میں گھبراہٹ اور مایوسی تھی، تو قاضی مجاہد الاسلام صاحب نے اس کے ذریعے ایک کارواں نکالا تھا اور جگہ جگہ جا کر ہندو مسلم کو ملایا تھا اور مسلمانوں کو گویا کہ اندر سے یہ کہا تھا تم رہو، رابطے میں رہو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، کوئی ضرورت ہوگی تو ہم لوگ پڑے. اس وقت کے حالات بھی ویسے ہی ہیں کہ یہ کام کرنے کا ہے. اس وجہ سے میں نے ملی کونسل کی جب بات آئی تو میں اس کے لیے تیار ہو گیا اور میں دربھنگا ضلع کا ملی کونسل کا جنرل سیکریٹری ہوں اور میں اس کے علاوہ کوئی عہدہ میں نے قبول نہیں کیا. تو ملی کونسل سے بھی آپ کی وابستگی رہی. میں آپ کے لیے بس صرف ایک لفظ کہتا ہوں، شاعر تو بہت ہوتے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک لفظ اور لوگوں نے بھی کہا ہوگا لیکن میری طرف سے ہمیشہ ڈاکٹر عطا عابدی صاحب کے نام کے ساتھ جو ایک لفظ لگتا ہے وہ نیک دل شاعر لگتا ہے. بہت ساری کتابیں لکھی انہوں نے، خاص طور سے بچوں پر ان کا کام بہت نمایاں ہے، ادب اطفال پر. تو آج میں نے سوچا اصل میں چلہ دلا اور پور ہم لوگوں کو جانا ہے. ہم نے سوچا کہ تھوڑا سا وقت یہاں بھی آپ لوگوں سے بھی ملاقات ہو جائے اور آپ لوگوں سے استفادے کا موقع ملے. سر اگر آپ یہاں نہیں آتے
تو دو بیٹیوں کے درمیان ناانصافی ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہم نے کہا کہ پہلے یہاں کی بیٹیوں سے ملاقات ہو جائے، پھر انشاءاللہ وہاں کی بیٹیوں سے ملاقات ہوگی۔